اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 4 ایسی شخصیات ہیں جن کے یوم ولادت پہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں یا آنسو بہائیں۔ ان 4 ہستیوں میں حسین علیہ السلام کے سینے کا تعویذ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، حسین علیہ السلام کی خطبت کا گواہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، حسین علیہ السلام کے نانا کی شبیہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اور حسن امیر علیہ السلام کا حسن شہزادہ قاسم۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شہزادہ قاسم کی ولادت پہ چند عقیدت کے پھول نچھاور کروں تو عقیدت کے پھولوں پہ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا ہماری ذات پر بہت اثر پڑتا ہے اور ہم ان کو کبھی بھول ہی نہیں پاتے۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کم سنی میں ہی قرآن حکیم کو حفظ کر چکے تھے، اور جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تو لوگ آپ کے شیریں لہجے کو سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ شہزادہ قاسم نے کی ولادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جناب قاسم علیہ السلام کو مانگ لیا اور خود پرورش فرمائی۔ جنگی فنون شہنشاہ وفا جناب مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام سے سیکھے۔ اولاد علی میں سے اس پھول کی عمر 13 سال تھی۔ اس کم عمری میں اس کی شخصیت میں نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، دادا علی علیہ السلام کی شجاعت، دادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی عبادت، بابا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت اور چچا حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا عکس نظر آتا تھا۔ جب میں کربلا گیا اور خیام حسینی علیہ السلام میں شہزادہ قاسم سے منسوب وہ کمرہ دیکھا جس کی دیواروں پر مہندی ہی مہندی لگی تھی، تب وہاں کی روحانیت سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کئی سو سال پہلے اس مقام پہ کوئی ایسا جوان تھا جس کی ماں نے اپنے بیٹے کی خوشیاں اسلام پہ تو قربان کر دی، مگر اس کے وسیلے سے آج تک کائنات میں خوشیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ شاید اس لیے حسن امیر علیہ السلام نے نام رکھا تھا قاسم، یعنی تقسیم کرنے والا۔ مجھے پچھلے 3 سال میں متواتر اذن کربلا نصیب ہو رہا، اور وہ بھی عاشور کے دن۔ ان ایام میں جب 1 محرم سے 10 محرم تک کا سفر بابل و نینوا کی سرزمین عراق میں گزارتا ہوں تو یہ ایک کے بعد ایک دن جیسے جیسے گزرتا ہے اور یہ واقعات نگاہوں کے سامنے 1400 سال پہلے گزرے ہوئے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تاریخ میں 14 صدیاں پہلے اس مقام پہ کھڑا ہو گیا، اس بابل و نینوا کی سرزمین پر۔ اس میں جب 7 محرم کا دن آتا ہے اور مولا قاسم علیہ السلام کی مہندی اور اس کے حوالے سے جلوس عراق کی سرزمین پر نکلتے ہیں تو وہاں پر مولا قاسم علیہ السلام کی شبیہ بنا ایک نوجوان وہ جلوس کی قیادت کر رہا ہوتا ہے تو یقین کیجیے ایسا لگتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے خانوادے میں اور اس لشکر حسینی میں اپنے آپ کو موجود محسوس کرتا ہوں۔ مولا قاسم علیہ السلام کی شہادت بہت دردناک شہادت ہے، لیکن مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کربلا میں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جانب سے جو حصہ ڈالا انہوں نے، یا یہ کہیے کہ انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا، وہ ایک بہت لازوال قربانی ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ عشق خدا میں کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والے شہزادے کی آمد آپ سب مومنین بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا گو
پاک شہزادے کی ولادت کے دن کہ مولا آپ لوگوں کو غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. آپ لوگوں کی جان، مال، ایمان، اعمال، عزت، آبرو، روزی کمائی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، خوشیوں، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عفتیں اور عروج و بلندیاں عطا ہوں.